کیا موت سے پہلے اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک فرقہ ہے مہدویہ، بہت سارے لوگ غلط اس کو مہندری بولتے ہیں، اب اسپیلنگ مسٹیک بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے۔ یہ فرقہ کون ہے؟ مہدویہ۔ کیوں مہدویہ؟ یہ کہتے ہیں کہ مہدی آ کر چلے گئے، مہدی یعنی آ کے چلے گئے۔ کون؟ مولانا محمد جون پوری، بعض لوگ جیون پوری بھی بولتے ہیں۔ تو محمد جون پوری یہ مانتے ہیں کہ یہ آ کے چلے گئے اور یہ مہدی تھے، اور یہ فرقہ یہ مانتا ہے کہ اللہ کا دیدار دنیا ہی میں ہونا چاہیے اور ہوتا ہے۔ یہ گمراہی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں تعلموا، اس چیز کو اچھی طرح سے سیکھ لو، یہ بات اچھی طرح سے سیکھ لو۔ کیا؟ انہ لن یرا احد منکم ربہ عز وجل حتی یموت، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اپنے رب کو، رب عز وجل کو نہیں دیکھ سکتا ہے جب تک کہ اس کو موت نہ آ جائے، موت سے پہلے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اب ایک صاحب سے میں بات کر رہا تھا اسی سلسلے میں، بولے یہ موت دوسری ہو سکتی، نفس کو مارنا اس طرح کی، ارے ایسا اگر کرنے لگیں تو پورے قرآن و سنت کا کچھ نہ کچھ دوسرا ہی ہو جائے گا۔ یہاں صاف طور سے کہا گیا ہے کہ ایک آدمی کو موت جب تک نہیں آتی ہے، حتی یموت، جب تک کہ وہ مرتا نہیں ہے تب تک وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ موت سے پہلے اللہ کا دیدار نہیں ہے۔ اللہ کا دیدار کب ہے؟ موت کے بعد، وہ بھی ایمان والوں کو، ہر ایک کو نہیں، آگے آئے گا۔ یہ حدیث میں الفتن و اشراط الساعہ میں امام مسلم نے ذکر کی ہے۔ یہی بات ایک اور حدیث میں جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے مزید اور سامنے آتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا، نفس کا مرنا ہے یا واقعی مرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المیت یسیر الی القبر فیجلس الرجل الصالح، میت جب قبر میں پہنچا دی جاتی ہے تو نیک آدمی ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب اس کو اچھے سے سنیے حدیث کو، فی قبرہ غیر فزع ولا مشغوف، اس کی قبر میں اس کو ایسے اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ اس پر کوئی گھبراہٹ اور کوئی اس طرح کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ ثم یقال له فیما کنت، اس سے پوچھا جاتا ہے تو اب تک کس چیز پہ تھا، تیری زندگی کس چیز میں تھی، فیما کنت، کس حال میں تھا تو، فیقول کنت فی الاسلام، جواب کیا دیتا ہے؟ میں اسلام پہ تھا، ڈر نہیں ہے اس کو، کیا کہتا ہے؟ میں اسلام پہ تھا، کنت فی الاسلام، میں اسلام میں جی رہا تھا۔ فیقال له ما هذا الرجل، سوال نمبر 2، اس سے پوچھا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، ان صاحب، یہ جو صاحب ہے محمد، ان کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے، انہیں نام لے کے پوچھا جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے، تو اللہ کے نبی قبر میں آتے ہیں، آپ کی تصویر دکھائی جاتی ہے، جو بھی ہے، آپ کی قبر کے بیچ میں، اس کی قبر کے بیچ میں کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، کوئی دلیل اس کی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس سے نام لے کے پوچھا جاتا ہے کہ ان صاحب جن کو محمد کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں تیرا کیا بولنا ہے۔ تو ظاہر بات اس کو معلوم ہے سوال دین کا ہوا، محمد کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے فیقول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ جاءنا بالبینات من عند اللہ فصدقناہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ کی طرف سے بینات، دلیلیں لے کر آئے، ہم نے بس آپ کی دلیلوں کو، آپ کو سچا مان لیا۔ ہمارے نبی دلیل لے کر آئے نبوت کی، ہم نے آپ کو نبی مان لیا، آپ کو رسول مان لیا، آپ کی باتوں کو سچا تسلیم کر لیا۔ فیقال له هل رأیت اللہ، اس سے پوچھا جاتا ہے
تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ دیکھیے قبر میں کیا پوچھا جا رہا ہے، تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ حل رأیت اللہ، فیقول، وہ جواب میں کہتا ہے ما ينبغی لأحد ان یری اللہ، کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے، کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، قبر میں اس کے لیے ایک تھوڑا سا جگہ کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف۔ فَيَنظُرُ إِلَيْهَا، وہ دیکھتا ہے اس کی طرف۔ يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، آگ کی لپٹیں گویا ایک دوسرے کو نگل رہی ہے۔ جہنم کی آگ، جیسے آگ آپ دیکھیں گے کہ ایک لپٹ دوسرے کو گویا کہ نگل رہی ہے، اس طرح سے اس کو چبا رہی ہے، اس کو کھا رہی ہے، اس کو لپٹ رہی ہے، اس طرح سے دکھائی دے گا اس کو۔ فَيَنظُرُ إِلَيْهَا يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللَّهُ، اس سے کہا جاتا دیکھ اللہ نے کس چیز سے بچایا تیرے کو، اللہ نے تجھ کو کس چیز سے بچایا، ذرا دیکھ کتنا ڈینجر معاملہ تھا، یہ بچ گیا تو، ابھی بچ گیا تو۔ ثم يفرج له قبل الجنہ فينظر الى زہرتها وما فيها، پھر دوسری طرف اس کو بتایا جاتا ہے ایک تھوڑا سا حصہ، چاہے آپ اس کو کھڑکی کہیں یا ایک فرجہ کہتے ہیں، ایک ٹکڑا جو ہے الگ ہو جائے، یعنی کھڑکی کی طرح کھل جائے حصہ، اس میں سے دیکھے گا، یعنی قبر میں سے دیکھ رہا ابھی ہے، اس میں دیکھے گا جنت کے اس کو پھل اور پھول اور اس کا جو بھی معاملہ ہے جنت کا، وہاں سے اس کو ایک نظارہ اس کو کرایا جائے گا۔ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ، اسے کیا کہا جائے گا، دیکھ تیرا گھر ہے، یہ تیرا کیا ہے، تیری رہنے کی جگہ ہے، تو یہاں پہنچنے والا ہے، تیرا ریزیڈنس یہاں ہے، ریزیڈنس یہاں ہے، تو یہاں پہنچنے والا ہے، هَذَا مَقْعَدُكَ۔ وَيُقَالُ لَهُ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِن شاء اللَّهُ، اسے کہا جاتا ہے تو یقین ہی پر تھا اور یقین ہی پر مرا اور اسی پر انشاءاللہ اٹھایا جائے گا، یقین پر جیا، یقین پر مرا اور یقین پر ہی انشاءاللہ اٹھایا جائے گا۔ کون کہتا ہے؟ فرشتے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں مردے سے پوچھا جاتا ہے اللہ کو دیکھا گیا، حل رأیت اللہ، کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بولتا اللہ کو کیسا دیکھ سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں اس نے اللہ کو دیکھا ہے، تو معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، اولیاء، رجل الصالح، حدیث میں کیا ہے، فیجلس الرجل الصالح، نیک بندہ اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے۔ اب اس سے پوچھا جاتا ہے تو دیکھا اللہ کو؟ نہیں، اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو جتنے لوگ مرتے ہیں، جن کی وفات ہوتی ہے، قبر میں سب کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ارے اللہ کو دیکھ سکتے کیا؟ نہیں دیکھ سکتے اللہ کو، یعنی اللہ کو کسی نے دنیا میں دیکھا ہے؟ نہیں، تو دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے۔